کی چوٹی کے اوپر عبادت کرتا رہا 500 سال تک 500 سال تک، اور اللہ پاک نے وہاں پر پانی کے چشمے بھی عطا فرمائے، اس کو انار اور دیگر پھلوں کے ساتھ وہ تمام ثمر بھی عطا فرمائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت سجدے میں ہوتا، لیکن ایک دعا کرتا تھا کہ باری تعالیٰ جب میری روح کو قبض کیا جائے تو میں سجدے کی حالت میں ہوں، میں سجدے کی حالت میں ہوں۔ تو اللہ پاک نے اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو دعا کو قبول فرمانے کے بعد اس کی جب روح کو قبض کیا تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے جب ہم فرشتوں کے ساتھ نزول ہوتا ہمارا تو ہم اس شخص کو دیکھتے تھے کہ یہ ہر لمحہ جو ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا تھا، اور اس کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا۔ لیکن جب قیامت کا منظر ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اللہ پاک نے اس شخص کے بارے میں فرمایا بھائی آج میری رحمت کے تصدق کے ساتھ اس شخص کو جو ہے وہ جنت عطا فرما دو۔ تو اس نے سوال کیا کہ باری تعالیٰ ساری زندگی میں تیری عبادت کرتا رہا ہوں اور ساری زندگی تیری بارگاہ کے اندر سجدے گڑگڑا کر تیری عبادت کے اندر مشغول رہا ہوں، تو آج میرے اعمال کا کوئی سبب نہیں ہے کسی بھی اعتبار کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت پھر فرشتوں کو فرمائے گا بھائی میں فرشتوں اس کی میری رحمت کا اور نعمت کا جو میں نے اس کو عطا کیا اب اس کو ذرا موازنہ کرو۔ میں ذرا اس بات کی طرف آ رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی ہر لمحہ کے اندر اللہ پاک کی جو ہے وہ انسان کے لیے نعمتیں ہوتی ہیں۔ پھر جب وہ موازنہ کیا تو اللہ پاک فرمائے گا کہ میری نعمتیں، پانی کے چشمے، یہ تمام پھل، اس کو صحت عطا کرنا، اس کو ساری نعمتیں عطا کرنا ذرا ایک ترازو کے اندر رکھو، اور اس کی عبادت کو ایک ترازو کے اندر رکھو۔ پھر اللہ رب العزت پھر مختصر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کو حکم دے گا کہ آپ اس کو دوزخ کی طرف لے جاؤ۔ پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا اور درخواست پیش کرے گا باری تعالیٰ میں تیری رحمت کا مستحق ہوں، یا اللہ میں تیری رحمت کا مستحق ہوں۔ تو اللہ پاک اس وقت عطا یہ ارشاد فرمائے گا کہ جو زندگی کے اندر جو اگر تو نے عبادت کی تو صحت تجھے کس نے عطا فرمائی؟ اگر تو سجدے کی حالت میں ہوتا تھا تو وہاں پر یہ پانی کے چشمے جو ہے یہ کون پیش کرتا تھا؟ اور یہ تجھے صحت عطا کرنا، یہ ہمت عطا کرنا یہ کس کی طرف سے تھا؟ پھر وہ اعتراف کرے گا کہ باری تعالیٰ تیری طرف سے تھا۔ تو اللہ رب العزت پھر فرمائے گا کہ میری رحمت کی وجہ کے ساتھ میں غفور الرحیم ہوں، اس بنیاد کے اوپر جو ہے اس کو جنت کے اندر جو ہے وہ داخل کر دیا جائے۔ اس طرح پھر وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اب یہاں پر ہم آئے تو ہم اللہ کی بخش کی ہوئی توفیق کے ساتھ مسجد پہ آئے۔ اب اگر ہم نماز کے لیے، محافل کے لیے، یہ ذکر و اذکار کے لیے، اور یہاں پہ مفسرین نے یہی فرمایا کہ پھر ہر وقت ہمارا کام اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں روزہ ہم نے رکھا تو توفیق کس نے عطا فرمائی؟ ہم کو صحت کس نے عطا فرمائی؟ ہم کو ہمت کس نے عطا فرمائی؟ یہ نعمتیں ہم کو طرح طرح کی کس نے عطا فرمائی؟ اللہ کی ذات نے۔ تو پھر یہ تمام چیزیں جب انسان اللہ کی نعمت کے اوپر شکر ادا کرے گا تو رب کا پھر فائدہ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو پھر جو ہے اب جب تم شکر کرو گے تو پھر میں تجھے زیادہ عطا کروں گا۔ تو جب اللہ عطا فرمائے گا تو ہم جب شکر کریں گے تو اس شکر کے ساتھ ہمیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ انشاءاللہ عزت عطا فرمائے گا۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ خالد بھائی جو ہے یہ تشریف اپنا آپ کے پاس آ رہے ہیں تو ہم سب اپنا دوست احباب ان کی جو ہے وہ سینٹر کے ساتھ تعاون فرمائیں اور 7 جو ہے اس کے حوالے سے اس سینٹر کی آپ خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں۔ اور اوپر جو خواتین جو ہے اپنی تشریف لائے ہیں ان سے بھی گزارش یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ سینٹر کی ضرور خدمت کریں۔ یہاں پر ہم سب کے جو ہے وہ بچے یہاں پہ قرآن شریف کی تلاوت پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو یہ ہمارا اپنا ایک سینٹر الحمدللہ۔ تو یہ ساتھ ساتھ یہ دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں کریں کہ اللہ اس گھر کو آباد فرمائے اور اللہ اس اپنے محبوب علیہ السلام کے دین کا اس گھر کو مرکز بنائے۔ ہم تو پہلے دن سے الحمدللہ یہ ہماری دعا ہے کہ اللہ اس گھر کو جو ہے وہ ایک مرکز بنائے دین کا۔ تو ہم جتنے بھی دوست احباب آئیں
تو اگر آپ بعد میں بھی جب آئیں نماز تراویح کے اندر تشریف لائیں، نماز جمعہ کے اندر، تو ہر جو ہے وہ کوشش کیا کریں کہ آپ اس گھر کے ساتھ تعاون کریں. آپ کے اس تعاون کے ساتھ اللہ رب العزت آپ کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ آج کی ہماری محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.